بہت شکریہ میرے صاحب. میں آج بات کرنا چاہ رہا تھا کہ انڈیا کس طرح جو ہے وہ کشمیر کو نارملائز کرنے جا رہا ہے. کچھ عرصہ پہلے ہمیں پتہ چلا تھا کہ G20 ٹورزم ایک کانفرنس ہوئی، میٹنگ ہوئی سری نگر میں، جس میں کچھ ملکوں نے بائیکاٹ کیا، لیکن وہ ایک امپورٹنٹ ایونٹ انہوں نے کیا. پھر ابھی جو ہے انڈیا جو ہے مس ورلڈ بیوٹی کنٹیسٹ کروانے جا رہا ہے کشمیر کے اندر. کئی لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ یہ نارملائز کر رہے ہیں، یہ بتا رہے ہیں کہ امن ہے، انٹرنیشنل کمیونٹی کو اٹریکٹ کر رہے ہیں. جو پاکستان پچھلے 75-76 سال سے کہہ رہا ہے کہ یہ کانفلکٹ زون ہے، اس کا وہ جو مائنڈ سیٹ ہے انڈیا وہ چینج کرنے جا رہا ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو مس ورلڈ کا جو بیوٹی کنٹیسٹ ہے، اگر کشمیر میں یہ ہوتا ہے تو اس سے کیا انڈیا کو مل سکتا ہے؟ کیا واقعی انڈیا ول بی ایبل انف ٹو چینج دا امیج آف کشمیر، یا کہ آپ کو لگتا ہے کہ جیسے کہ سپریم کورٹ کے اندر کیس چلا ہوا ہے، ان کے پاس ابھی پراپر رائٹس نہیں ہیں، یونین ٹیریٹری ہے، بہت ساری اور چیزیں بھی ہیں، تو وہ ضرور کوئی نہ کوئی امپیکٹ رکھیں گی اور دنیا اس لینس سے بھی دیکھے گی اس کو. واٹ ڈو یو میک آف دیٹ سر؟ دیکھیں جی، ایک تو اس کا یہ پہلو ہے جو آپ نے بیان کیا، ڈیفینیٹلی اس میں پبلسٹی کا مسئلہ بھی ہے. اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ پیجنٹ جو ہے انٹرنیشنل بیوٹی کا، اس کو کیا آپ نے کیا کہا ہے، کنٹیسٹ جو ہے، یہ جو ہے یہ ایک بہت بڑا ایونٹ ہے جو پریس کو اٹریکٹ کرتا ہے بڑے پیمانے پہ. تو اس لیے اس کی لوکیشن ضروری ہوتی ہے کہ جس جگہ پہ یہ ہو رہا ہے وہاں پہ جو ہے وہ اس جگہ کی اہمیت کو اگر آپ نے اجاگر کرنا ہے، یا کسی شہر کو، کسی اسٹیٹ کو انٹرنیشنل میپ پہ لانا ہے، تو اس کے لیے اس طرح کے ایونٹ بڑی امپارٹنٹ رکھتے ہیں، چونکہ یہاں سینکڑوں کی تعداد میں فارن جو آپ کے رپورٹرز ہوتے ہیں، فوٹوگرافرز ہوتے ہیں، خصوصاً وہ آتے ہیں، اور پھر اس حوالے سے ظاہر ہے وہ صرف ان لوگوں پہ نہیں فوکس کرتے جو اس کنٹیسٹ کا حصہ ہیں، یا وہ لڑکیاں جو بیوٹی پیجنٹ میں آ رہی ہیں، بلکہ وہ ارد گرد کا ماحول، وہاں کی لوکیشن کیا ہے، وہاں پہ کلچرل سیٹنگ کیا ہے، اس شہر کی کیا اہمیت ہے، ایکٹیویٹیز کیا ہیں. تو اس کو دو طریقوں سے دیکھا جاتا ہے نا، یہ دیکھ سکتے ہیں آپ. ایک تو اس کو کریٹیکل پوائنٹ آف ویو سے کہ جناب یہ کر کے تو دنیا کو انڈیا میسج دے رہا ہے کہ سچویشن نارملائز ہے جموں کشمیر کے اندر، اور یہ ہماری بہت بڑی کامیابی ہے، چونکہ ہم 370-35 ریموو کیا اور اس کے بعد ہم نے بہت ساری چیزوں پہ قابو پایا. ایک تو یہ نقطہ نظر ہے. دوسرا، آپ کو اس نقطہ نظر سے بھی آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایک بہت بڑی اپارچونیٹی ہے جو انڈیا کے درجنوں شہروں میں ہو سکتی تھی، لیکن انہوں نے کشمیر میں کیا. تو اس کو ذرا آپ ریورس کر کے بھی دیکھیں نا، تو اس کا پھر اگر کریٹیکلی اس طریقے سے نہیں تو اس طریقے سے بھی آتا ہے نا کہ انہوں نے ایک خاص قسم کی پریویلیج یا ایک خاص قسم کی اپارچونیٹی جو ہے وہ سری نگر کو، اگر میں کریکٹ ہوں سری نگر شہر میں ہی ہو رہا ہے، تو اس کو دے دی. تو یہ ایک بہت بڑی بات ہے. یعنی میں اس نقطہ نظر سے بھی دیکھنے کی دعوت دوں گا لوگوں کو. تو اس کے ساتھ جو بینیفٹ جڑے ہوتے ہیں یہ کرنے کے، پہلی بات یہ ہے کہ یہ باقاعدہ کسی ملک کے اندر جب آپ اس طرح کرتے ہیں تو وہ شہروں کے اندر بھی آپس میں کمپٹیشن ہوتا ہے، اور شہر کہتے ہیں جی، ہر شہر کی خواہش ہوتی ہے کہ یہ جو ایونٹ ہے ہمارے ہاں ہو، تاکہ اس کے جو نیٹ بینیفٹ ہیں سیاست سے ہٹ کے، مثلا اس پہ جو آپ کی اکانومی پہ اثر پڑتا ہے سب سے بڑا اثر، کیونکہ اس کے ساتھ پھر کہیں تماشبین، کہیں ٹورسٹ، اس طرح کے لوگ بھی آتے ہیں، اور بعد میں ظاہر ہے اس کا جو امپیکٹ ہوتا ہے کہ یہ کوئی خوبصورت شہر ہے جس میں اتنی فیسیلیٹیز ہیں کہ اس طرح کا کنٹیکسٹ جو ہے اس کو اکوموڈیٹ کر سکتا ہے. پھر اس حساب سے وہ ایک انٹرنیشنل بزنس اور انویسٹمنٹ میپ پہ بھی آتا ہے وہ ملک. تو اگر اس نقطہ نظر سے دیکھا جائے تو یہ ظاہر ہے ایک بہت بڑی اپارچونیٹی ہے سٹی آف سری نگر کو، ڈسپائٹ یا انسپائٹ دی فیکٹ کہ ان کی جو اس وقت
ایک پولیٹیکل اور کانسٹیٹیوشنل سچویشن ہے، وہ ایک ان کے اپنے ہی کورٹ آف لا میں جو ہے وہ زیر سماعت ہے، اور جس پہ تبصرہ کرنے کا فائدہ اس لیے کوئی نہیں کہ 1-2 دن کی بات ہے۔ ایز وی اسپیک کل انہوں نے گورنمنٹ آف جو انڈیا ہے اس کو ڈیڈ لائن دی ہوئی ہے کہ وہ اپنا موقف پیش کریں کہ انہوں نے کیا کرنا ہے، فیوچر کا ان کے پاس روڈ میپ کیا ہے، کہ وہ جو ہے اس کو یونین ٹیریٹوری سے اگر واپس اسٹیٹ میں کنورٹ کرتے ہیں تو اس کے لیے کوئی ٹائم ٹیبل ہے کیا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک لاسٹ سٹیج پہ آ گیا ہے، جو کل نہیں تو پرسوں 2-4 دنوں میں یہ ڈیسیجن یا آفٹر لانگ ویکینڈ یہ ڈیسیجن جو ہے وہ آ جائے گا۔ تو اس حساب سے اب اس کے باوجود کہ یہ ڈیسیجن آ جائے گا تو گورنمنٹ کے لیے بھی ایک سچویشن جو ہے وہ بڑی کریٹیکل ہے۔ تو ایسے موقع پہ ایسی اناؤنسمنٹ جو ہے یہ بھی ایک بڑی حوالے سے جڑی ہوئی ہے اس کے ساتھ کہ دیکھیں جی ہم جو ہے وہ صرف 370 ریموو کرنے کے بعد جو بینیفٹ ہم نے حاصل کیے، اور یہ گورنمنٹ آف انڈیا کا جو لائر تھا اس نے آلریڈی کورٹ میں بھی سبمٹ کیا ہے، ایک لمبی چوڑی رپورٹ انہوں نے دی ہے کہ 370 کے بعد کون کون سی تبدیلیاں آئی ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے بعد سچویشن نارملائز ہے۔ اب یہ ایک بالکل ایک ایکسکلوسیو قسم کا ٹاپک ہے کہ کیا جو ہے وہ اسٹیٹ آف جموں اینڈ کشمیر، جو فارمر اسٹیٹ آف جموں اینڈ کشمیر اور اب یونین ٹیریٹوریز آف انڈیا جو ہے ان کے اندر کیا واقعی سچویشن نارملائز ہے، یا یہ کیا واقعہ جو ہے پری 5 اگست 2019 کے حالات کے ساتھ اس کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے یا نہیں۔ اب اس میں بھی 2 نقطہ نظر ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ایک چیز تو بہت آن دا فیس آف اٹ ہے کہ جی جو اسٹیٹ آف جموں اینڈ کشمیر کے لوگوں کے کانسٹیٹیوشنل اور فنڈامنٹل رائٹس ہیں وہ جو ہے اس طرح ریسٹور نہیں ہوئے جس طرح کہ ان کو ریسٹور ہونا چاہیے تھا ان 4 سالوں میں۔ یہ ایک بالکل کلیئر سی بات ہے، اور یہ ایک بات میں بلنٹلی آپ کو بتا دوں کہ کسی بھی خطے میں کوئی بھی نظام خواہ وہ کتنا خوبصورت، خوش کن اور عظیم قسم کے تصورات کے ساتھ کیوں نہ جڑا ہوا ہو، اگر اس میں جو ہے لوگوں کے کانسٹیٹیوشنل اور فنڈامنٹل رائٹس محفوظ نہیں ہیں تو وہ خطہ جو ہے وہ ایک آبجیکشنیبل ایڈمنسٹریشن اور آبجیکشنیبل قسم کے بندوبست میں چل رہا ہے، جو آج کے دور میں کسی کے لیے بھی قابل قبول نہیں۔ یعنی آج کے دور میں تو حالت یہ ہے کہ ایون سوشلسٹ کنٹریز کے اندر بھی جو ہے وہ فنڈامنٹل رائٹس اور فریڈمز جو ہیں ان کو نمبر 1 پرائرٹی دی جاتی ہے۔ حالانکہ عام تاثر یہ ہے کہ سوشلزم میں ایک ڈیفرنٹ تصور ہے ڈیموکریسی کا اور ہیومن رائٹس کا، لیکن اب دنیا اس نتیجے پہ پہنچ چکی ہے، اور جو جدید پولیٹیکل تھیورسٹ ہیں، سوشلسٹ آئیڈیولاگ ہیں، وہ یہ بات کلیئرلی کہتے ہیں کہ جہاں ہیومن رائٹس نہیں ہے وہاں پہ کوئی سوشلزم نہیں ہے، وہ سوشلزم کے نام پہ جو بندوبست ہے صرف فراڈ ہے۔ اور ہیومن رائٹس کیوں نہیں ہے کہ وہاں کے عوام کا اس کا مطلب ہے جب آپ کے پاس قدر نہیں ہے تو ان کے اوپر آپ کتنا زبردست نظام کیوں نہ کر دیں، ان کو کتنی اہمیت کیوں نہ دے دیں، وہ اپنی جگہ ہوگی، لیکن ہم اس کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو اس طرح اگر آپ وہاں پہ بیوٹی پیجنٹ کرا لیں، G20 کی کانفرنسز کو کرا لیں، اس طرح کی دوسری بے تحاشا قسم کی وہ کر لیں، لیکن آپ کا آخری اور الٹیمیٹ ٹاسک جو بی جے پی کی حکومت کو ہے، اور میں یہ پہلے 5-7 دفعہ مختلف پروگرامز میں ریپیٹڈلی اس کو اٹھا چکا ہوں کہ جو ان کا پرابلم ہے، وہ ان کو چیلنج ہے، وہ یہ ہے کہ ہاؤ ٹو ریسٹور ڈیموکریسی ان جموں اینڈ کشمیر، ہاؤ ٹو ریسٹور دا پیپلز رائٹ، ان کے جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں، اور سب سے بڑی بات جو ہے ان کی جو سول لبرٹیز ہیں اور جو فریڈم آف تھاٹ ہے، اسمبلی کی اجازت ہے، موومنٹ جو ہے کی اجازت ہے، یہ ساری چیزیں جو کانسٹیٹیوشن آف انڈیا گرانٹ کرتا ہے ہر اس علاقے اور ٹیریٹوری کو جو کانسٹیٹیوشن آف انڈیا کے اندر آتا ہے۔ اور یہ ایک ایسا ایشو ہے جو اسٹیٹ ہوڈ کی بحالی سے میرے نزدیک مشروط نہیں ہے، کیونکہ انڈین کانسٹیٹیوشن ایکولی اپلائی ہوتا ہے یونین ٹیریٹوریز پہ بھی، تو وہ یونین ٹیریٹوری ہونے کے باوجود
اگر وہاں پہ یہ حالات جو ہیں جو میں نے بتائے تفصیل سے یہ اگر ریسٹور نہیں ہوتے تو پھر اس کی وجہ عوام سے بتائی جائے. تو اس میں آپ یہ دیکھیں کہ ایک وینیو آپ جو ہے اس کو ریزرو کر کے اس میں کوئی کانفرنس کرا رہے ہوتے ہیں یا کوئی مقابلہ کرا رہے ہیں تو وہ اس کا نعم البدل نہیں ہے. یہ ایک پلس پوائنٹ جاتا ہے بی جے پی کو کہ وہ بار بار کشمیر کو اتنی بڑی بڑی اپارچونیٹیز دے رہے ہیں. میں اس کو پازیٹیو نقطہ نظر سے اس طرح بیان کرتا ہوں, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ان کو یہ چیلنج بھی آتا ہے کہ وہ لوگوں کے رائٹس جو ہیں وہ ریسٹور کریں, چونکہ دعویٰ تو گورنمنٹ کا ہے جو ہے اس نے ان رائٹنگ سپریم کورٹ میں بھی سبمٹ کر دیا کہ ہم نے حالات پہ وہاں پہ قابو پا لیا ہے. تو پھر اس کا جو ریفلیکشن ہے وہ بھی تو ہونا چاہیے نا پریکٹیکل لائف میں. وہاں پہ الیکشن ہوں, لوگوں کو جو ہے ان کا جو حق حکمرانی جس کو کہتے ہیں وہ ریسٹور کیا جائے تو تب جا کے تو پھر جناب. ایکلویہ نیوز انڈیا, انترراشٹریہ خبروں کا منچ.